میں نے کہا زمین کتنی ہے؟ کہا یہ 1.25 بیگھے، ضرورت پڑی تو اور بھی آگے کو بیگھوں میں خرید لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا آمین اور آمین. برکتیں عطا فرمائے. ابھی اعلان کر رہے تھے ہارون بھائی، تو کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، سوچ رہے تھے یار بتاؤ اگر میں نے پیسے دے دیے نا تو بھائی میرا کل کو بوٹی کہاں سے آنی ہے؟ جی ہے نا؟ گوشت مہنگا ہو گیا، وہ سارا مدرسوں سے ہی کٹے گا، ہے نا؟ یہ بندہ سوچتا خیال کرتا ہے کہ بھائی یہ کل کا کیا ہونا ہے. ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے نا ادھر کا خیال کریں، رب ہماری نسلوں کا انتظام فرما دیتا ہے. کبھی مت سوچا کرو. اور آج نا 40ویں سے زیادہ کوئی یاد ہی نہیں رکھتا ہے. 40ویں تک بڑی چہل پہل ہے. ابا کی قبر پہ جا بھی رہا، پھول بھی ڈال لیا، جیسی 40واں ختم، ابا ختم. پھر برسی میں آ گیا، یا شب قدر میں یا شب برات میں کہہ رہے مفتی صاحب تم تو تھے جناز میں. کہا ابا کدھر دفن ہوئے تھے؟ اللہ. اب ابا بتاؤ کھو گیا اس کا. اس اولاد کے لیے حرام حلال کماتے ہیں جی جسے باپ کی قبر کا نشان بھی معلوم نہ رہ جائے. اللہ. کہہ رہے ابا کدھر دفن ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا یار تھے تو یہیں. تو کچھ نہیں. پھر یہ ہماری اولاد نا ہمارے باپ کی قبروں کے نشان بھول جاتی ہے. اللہ. باپ کے قبروں کے نشان. اباؤں سے گزارش کروں گا، اصل تعلق ہمارا آخرت سے. کس چیز سے بھائی؟ سارے بولو. آخرت سے. انتظام آخرت کا کیجئے گا. کوشش کیجئے قبریں ٹھنڈی ہو جائیں، قبریں ٹھنڈی ہو جائیں، اس میں جہنم کا گڑھا نہ بنایا جائے، اس میں راحت کا سامان بنے. اس لیے آپ سے گزارش ہے، یہ ادارہ ہے، میں تو اس کا فرش دیکھ رہا ہوں، ہے نا، اور ادارے کا رنگ روغن بھی دیکھ رہا ہوں. سچ بتا رہا ہوں، آج ہارون بھائی اعلان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بات گھوم رہی تھی کہ اگر آج حاجی صاحب ہوتے نا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ جیتے بھی مدرسے کے لیے اور مرتے بھی مدرسے کے لیے. آج اتنی بڑی امانت ہمیں دے گئے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ادارے کو جتنا انہوں نے ہمیں دیا اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھا کے انشاءاللہ اس میں تعلیم کو آگے کیا جائے بے گا. شک بے کریں شک گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاٹا لگا کے نہ بولیں، منہ سے بولے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوشش کیجئے گا. اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہم، اور مدرسوں کا بھی تعاون کریں گے. ورنہ لاکھ چھوڑ جاؤ یا 10 لاکھ چھوڑ جاؤ، ابھی تو ہے نا میرا مکان، میری دکان، میرا بزنس، میرا میرا میرا. اندھا کر دیا اس میرے نے، اور جبکہ وہ کسی کا نہیں ہے. میں ہوں یا آپ ہوں، بلڈنگ کتنی اونچی بنا لو، وہ میری بھی نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. ہم اور آپ کیا ہیں پھر؟ میں اور آپ تو خالی مسافر ہیں، بے شک. خالی مسافر ہیں. کتنے دن کے لیے آئے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اس کی، اس کائنات کی ہمیں رکھوالی کرنی ہے، اور پھر ہمیں چلے جانا. پھر کس کا نمبر آئے گا؟ ہمارے بعد والوں کا. یقین نہ ہو تو دیکھو، جس مکان میں آپ رہ رہے ہو، جس پہ آج آپ کے نام کی تختی لگی ہے، آپ سے پہلے آپ کے باپ کی لگی تھی، ان سے پہلے ان کے باپ کی تھی، ان سے پہلے ان کے باپ کے نام کی تھی، اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کی، پھر اس کی اولاد کی، پھر اس کی اولاد کی. یہ تختیاں بدلتی رہیں گی، مکان نہیں بدلنے، کرایہ دار بدلتے رہیں گے. کوشش یہ کیجئے گا کہ جو اصلی ہمارا ٹھکانہ ہے قبر، اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. کریں گے سارے لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کو کیجئے گا کہ وہ ہماری قبر ٹھنڈی رہے، اس کا انتظام بہتر ہو جائے. وہاں کوئی بلب نہیں ہے، وہاں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، وہاں کوئی پنکھا، کوئی فریج، کوئی کولر نہیں ہے. وہاں سب سے بڑا کولر یہی ہے، اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے گا. یہ سب سے بڑا پنکھا ہو جائے گا آپ کی قبر کے لیے. وہاں پہ آپ قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے گا. ہاں، اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ سب سے زیادہ ہوشیار آدمی ہیں. ہوشیار وہ نہیں، میں اکثر کہتا ہوں، جس کے پاس زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، میلیں ہیں، وہ کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جس کے پیچھے قرآن پڑھنے والے ہیں. یہ حافظ قرآن بیٹھے، میں مانتا ہوں لوگوں کا نظریہ کیا ملے گا حافظ جی بنا کے؟ 5,000، 10,000، 15,000. میں قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں روپے تو کم مل سکتے ہیں، لیکن عزت انہیں سب سے زیادہ ملا کرتی ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی ہے کہ نہیں بھائی؟ عزت انہیں سب سے زیادہ ملا کرتی ہے.
سب سے زیادہ عزت ان کو ملتی ہے. پوچھو ایئرپورٹ پہ جاتے جہاں کرتا ٹوپی والا بیٹھا ہوتا وہاں کروٹ میں کوئی آ کے بھی نہیں بیٹھتا ہے. ہاں کروٹ میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا ہے. آپ کتنے بھی پیسے والے ہو جاؤ, کلین شیو ہو, شوٹ بوٹ میں ہو, کنڈکٹر کہتا ہٹیے ذرا ادھر کو. بس کا کنڈکٹر کہہ دیتا جس کے کپڑے کئی جگہ سے پٹے ہوتے ہیں, ہٹنا ذرا ادھر کو. اور آپ اگر چہرہ صرف علم والا والا بنا لو نا, علماء والا سبحان اللہ. چہرہ صرف, تو آپ اگر چھوٹے بھی ہیں نا تو کچھ بھی نہیں کہے گا تو ملا جی ضرور کہہ دیتا ہے. بے شک. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ نے اس میں عزتیں بڑی رکھی ہیں. اور چھوڑیے انہیں اٹھا کے لاؤ جو سونے کے لقمے کھاتے ہیں, میں انہیں لے کر کے آتا ہوں جو دال پانی روٹی ساری سوکھی گیلی کھاتے ہیں. میں انہیں لے کر کے آتا ہوں. پھر آ کے چیک کیجئے گا مشکلیں کن پہ زیادہ ہیں, آفتیں کس کے ساتھ زیادہ ہیں. یہ پتلی دال کھانے والی جماعت, یہ ٹھنڈے فرش پہ سونے والی جماعت, خدا کی قسم اتنی پریشان نہیں ہوتی جتنا کروڑ پتی پریشان نظر آتا. اللہ. بے شک. کیونکہ سکون بھی اللہ کی توفیق سے ملا کرتا ہے. بے شک. بے شک. سکون بھی اللہ کی توفیق سے ملا کرتا ہے. یہ ایک بہت عظیم ادارہ دارالعلوم غلامان محمد, اللہ کرے یہ اتنا چمکے کہ پیپلسانے کی تاریخ بن جائے کہ تخصص تک اگر کسی ادارے میں تعلیم ہو رہی ہے تو سقلینی مسجد کے پڑوس میں جو مدرسہ ہے وہ اس کے اندر ہو رہی ہے. آپ سب کوشش کیجئے گا, کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. کریں گے. میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کر دوں جن لوگوں نے ان بچوں کو کھانا کھلایا. بے شک. ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, 55 بچے ہیں اور پڑوسی کھانا کھلا رہے ہیں, پیپلسانے کے بستی والے. ماشاءاللہ. بڑا کام انہوں نے کر لیا ہے. ابھی آپ نے سید بختیار صاحب سے آپ نے سن لیا ہے کہ قیامت میں بڑے کام آئیں گے. ایک گلاس پانی کے بدلے میں بھی یہ جنت دلانے کی پاور رکھیں گے میدان قیامت میں. سبحان اللہ. کوشش یہ کیجئے گا ہمارے گھر کا کچھ رزق قرآن والوں کے کام آ جائے. بے شک. یہ کوشش کیجئے گا ہمارا کچھ پیسہ قرآن والوں کے کام آ جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم صرف ابا کا 40واں بھاری کر کے کرا دیتے ہیں. کیا 40واں کہہ رہے 40 ڈیگے بنوائیے, میں نے ابا کے 40. پوچھ ان مولویوں سے, ایک دانے کا ثواب نہیں ملنا 40 ڈیگوں میں, کیونکہ کھلائی ایسے لوگوں کو رہا. سارے وہی آ رہے ہیں جن کے یہ ولیمے کھا کے آیا, انہیں ابا کا 40واں کھلوا رہا ہے. کوئی ثواب رتی بھر نہیں ملنا. وہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں تو اس کی اجازت ہی نہیں, بے شک. میت کی روٹی دعوت کر کے کھلانے کی, اور ہم نے سب سے زیادہ فائدہ اسی میں ہی اٹھایا. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا بریلی والے ہیں, کیجئے میں بریانی ضرور بنے گی. 40 میں 4 بھگونے بننے, کچھ نہیں ہونا ہے. ادھر مرنے والے کے وارثوں پہ قرضہ چڑھتا ہے, ادھر قبر میں وہ کروٹیں بدلتا. موج آتی ہے ٹھلووں کی, جی. جو بوٹی کے لیے لڑ جاتے ہیں میت کی روٹی میں بھی. اللہ. مت آئیے ان کے دھوکے میں, بند کرو یہ اتنے فالتو کے خرچے کہ غریب آدمی ٹینشن میں آ رہا مرنے سے پہلے. مر گیا تو بریانی کدھر سے بنے گی یار, 40ویں کا خرچہ کون اٹھائے گا. مجھ پہ تو آئی سی یو کا پہلے ہی 50,000 کا بل قرضہ ہو گیا ہے. وہ ڈر رہا ہے, لیکن ہم نہیں. آپ ایک کام کیجئے گا, اگر چاہتے ہو نا آپ کے خاندان میں کوئی بخشا جائے, یا کسی کے اصالے ثواب کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آئیے سید صاحب کی بارگاہ میں, ادارے کے کسی بھی ذمہ دار کے پاس آ جائیے, یا اس ادارے کے جو سرپرست لوگ ہیں, حاجی صاحب کے بھتیجے وغیرہ, یہ جو بھی ہیں, آپ ان کے پاس آ جائیے اور ان سے کہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے اصالے ثواب کے لیے کچھ کریں, ہمیں مدرسہ دکھاؤ. آنا مدرسے کے اندر, پھر ان قرآن والوں کا جائزہ لینا. ان میں کوئی بھی نہ کروڑ پتی کا بیٹا نہیں ہوگا, ان میں ایک بھی ارب پتی کا بیٹا نہیں ہوگا, ان میں کوئی بھی سرکاری ملازم کا بیٹا نہیں ہوگا, ان میں ایک بھی IAS IPS کا بیٹا نہیں ہوگا, ان میں ایک بھی MBBS کا بیٹا نہیں ہوگا, کیونکہ امیر دنیا کو چاٹتے ہیں اور غریب قرآن کی طرف بھاگا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں, ان میں اکثر غریبوں کے بچے ہوں گے. غریبوں کے بچے اکثر قرآن کی طرف آتے ہیں,
آ کر کے دیکھو کتنے قرآن والے ایک ہی گدے پہ 8 سال گزار جاتے ہیں. ہم نے مدرسوں میں زندگی گزاری ہے. کتنے قرآن والے ایک ہی جیکٹ کے اندر 3 سال گزار دیتے ہیں. ایک ہی جوڑے کپڑے کے اندر کئی سال گزار جاتے ہیں. کیونکہ باپ کی حیثیت نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنا کے دے سکے. باپ کی اوقات نہیں ہے اچھے کپڑے بنا کے دے سکے. اس لیے غریب بچے، غریب باپ کی اولادیں ایک ہی جوڑی کپڑے میں وقت گزار دیتے ہیں، ایک ہی گدے پہ وقت گزار جاتے ہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے لیے تم اگر کچھ کر سکو، آؤ مدرسے کے اندر پوچھو قرآن والوں سے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر یہ نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے قالین کا انتظام کر دو. اگر یہ گرمی میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے پنکھوں کا انتظام کر دو. اگر یہ گرم پانی پیتے ہیں ان کے لیے فریجر کا انتظام کر دو. آپ اگر کہیں گے کہ اس سے کیا ملنے والا ہے، آپ تو مر کے قبروں میں چلے جاؤ گے. 40ویں کے بعد کوئی تمہاری قبر پہ، پھول تو بڑی بات ہے، مٹی چڑھانے والا نہیں آئے گا، ہاتھ اٹھانے تو بڑی بات ہے، کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا. اگر تم نے قرآن والوں کے لیے یہاں پنکھے لگوا دیے، اگر فریج کا انتظام کرا دیا، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے فرش کا انتظام کرا دیا، تم قبروں میں ہوگے. موسم گرمی کا آئے گا، ان کو پسینہ آئے گا، ان کو گرمی لگے گی. یہ قرآن لے کر کے پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے، تیرا دیا ہوا پنکھا ایک چکر لگائے گا، ٹھنڈی ہوا اتر کے ان کے سینے سے لگے گی، ادھر ہوا سے ان کا سینہ ٹھنڈا ہوگا. اللہ جنت کی ہوا سے تیری قبر کو ٹھنڈا فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. جنت کا سب سے اچھا سودا ہے مدرسوں میں پیسہ لگائیے، بے شک. قرآن والوں کی خدمت کیجیے. اگر اللہ قبول کر لے گا تو پھر خدا کی قسم جینا بھی کامیاب اور مرنا بھی کامیاب. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. پوری زندگی حضور نے قرآن ہر مشکل کو برداشت کر کے امت تک پہنچایا ہے. اب امت پہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن سیکھے. بے شک. اگر سیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے بنو، یا پھر ان سے محبت کرنے والے بننا. ٹھیک ہے جی. ان 4 کے لیے حکم دیا اور فرمایا 5ویں نہ ہو جانا ورنہ برباد کر دیے جاؤ گے. یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو. ہم میں سے جن کی عمریں گزر گئی ہیں، نہیں جا پا رہے ہیں، گھر کی ذمہ داریوں نے پردیس پکڑا دیا ہے، محنت میں لگ گئے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے گا ہم قرآن والوں کی خدمت کرتے رہا کریں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی. آج یہ جتنے فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی روشن فرمائے، آخرت بھی روشن فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ دین کے اتنے بڑے عالم بنے کہ یہ جس جگہ سے گزر جائیں وہاں علم کے چشمے جاری ہو جائیں. اللہ ان کی نسلوں میں قرآن کے قاری پیدا فرما دے، نسل در نسل اللہ قرآن کے خادم پیدا فرما دے. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو حضور کے کردار کو آپ اپنا آئیڈیل بنائیے. ہاں آپ کچھ بھی کیجئے، یعنی جائز کام، مگر قرآن کی تلاوت روز کرتے رہیے گا. قرآن کو وظیفہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھا کرو. سورہ ملک کی سوتے وقت تلاوت کیا کرو، صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرمایا گیا جو صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے نا، پھر یہ ہوتا ہے کہ شام تک اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اس لیے روز قرآن پڑھیے گا. اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کی خدمت کرنے والا بنائے، قرآن سے پیار کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سننے والا بنائے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ. اگر زور سے نہیں پڑھو گے میں پھر تقریر شروع کر دوں گا. کلمہ شریف زور سے پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.